حضرات گرامی، آج کا یہ خطبہ آخری خطبہ ہے اس موضوع پر جس کو چند مہینے پہلے شروع کیا تھا کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس کی زندگی کے سارے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اور خصوصاً جو اس کی عبادات ہیں، اور پھر عبادات میں بھی خصوصاً جو 5 وقت کی نماز ہے جو اللہ کے سامنے ہم ادا کرتے ہیں، وہ اس طرح پڑھنی چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ موضوع اس لیے شروع کیا تھا کہ عام طور پر جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو عام طور پر اگر 95% نہیں تو 90% ضرور وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں جن کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو قطعاً وہ عبادت قبول نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز منبر کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھ کر بھی دکھائی تھی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دوسرے صحابہ کے سامنے فعلاً وضو کر کے پانی منگوا کر وضو کر کے، اور پھر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 صحابہ کے سامنے 4 رکعتیں نماز ادا کر کے دکھائی، اور سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ سچے ہیں، واقعتاً یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ بھائیو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا مطالعہ، ہمارا علم اور ہماری جو دینی طور پر رسالت تحقیق ہے یہ بہت کم ہے۔ ہم دین سمجھنے کے لیے نہ تو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہمیں بتلاتی ہیں، نماز کا طریقہ بتلاتی ہیں، ان کا کوئی مطالعہ نہیں کرتا۔ آپ کتنے فیصد ہمارے بھائی ہیں جن کی توجہ دین کی طرف بھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یا نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا، اس نے صحیح مسلم کا مطالعہ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کی نماز کا طریقہ کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، احادیث کا ہم خود مطالعہ نہیں کرتے، اور عام طور پر جو ہمارے ہاں نماز کا طریقہ مروج ہے یہ طریقہ ہے دیکھا دیکھی، کہ گھر میں بچہ جب شعور اور احساس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی ماں کو یا دادی کو یا کسی کو دیکھتا ہے، یا کسی موقع پہ مسجد میں آ جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ویسے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کی یہ ریسرچ نہیں ہوتی کہ میں کوشش کروں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس کام سے اتنے غافل ہیں اور اس کو اتنا فضول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی جیسے پڑھ لیں گے ویسے ٹھیک ہے، بس اللہ کے سامنے ساری جھکانا ہے، جیسے پڑھ لیں گے ویسے ہی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ علماء کرام نے تو ویسے ہی پھڈے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں اس جنگ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر! دنیا جو حقیر ہے، جو بے قیمت ہے، جو بے قدر ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے تو ہم علوم کی ڈگریاں، رات دن کی محنتیں، کاوشیں اور کوششیں لگا دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مال مل جائے، دنیا اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ کا صحیح دین تلاش کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح تلاش کرنے کے لیے ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، چھوڑو جی یہ جیسے بھی کر لیں ویسے صحیح ہے۔ بھائیو، یہ بالکل غلط ذہن ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔
اور یہ ذہن آپ کو اللہ ذوالجلال کی عدالت میں سرخرو نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، کوشش ضروری ہے، جاہدوا فینا، وہ انہوں نے کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کو پھر جنت کے راستے دکھا دیتے ہیں، اپنے راستے، ہدایت کے راستے، رشد کے راستے اللہ ذوالجلال ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جاہدوا، کہ وہ کوشش کریں، محنت کریں اللہ ذوالجلال کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ یہ تڑپ ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کی نمازیں، اولاد کی نمازیں اور عزیز و اقارب کی نمازیں بھی صحیح کراؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کا عمل صرف ایک دفعہ نہیں۔ بھائی دیکھیں، حج ہے نا، حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر آپ حج میں غلطی کریں گے تو سمجھ لیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی غلطی ہوگی۔ لیکن نماز یہ 5 وقت کا عمل ہے، بلکہ ہر رکعت کو آپ پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر جو کام ہوتے ہیں یہ کتنی تعداد بن جاتی ہے۔ اگر آپ رکوع کے اندر غلطی کریں گے تو 4 رکعت کی نماز میں آپ نے 4 دفعہ غلطی کی، اور اگر آپ سجدے کے اندر غلطی کریں گے تو 4 رکعت کی نماز میں آپ نے 8 دفعہ غلطی کی۔ آگے حساب آپ لگا لیں کہ جتنی رکعتیں پڑھتے جائیں گے شام تک، عشاء تک، ہر سجدے میں غلطی ہوگی تو یہ گناہ اور غلطیاں کتنی اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تو آدمی کو اپنی نماز کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی جیسے پڑھ لیں ویسے ہو جاتی ہے، جس طریقے سے پڑھ لیں، یہ بالکل غلط ذہن ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، وہ السلام علیکم کہہ کر چلنے لگا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، او بھائی نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو وہ رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب وہ نماز سے فارغ ہوا، لو مت علی ھذا مت علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اسی حالت میں موت آ جائے جیسے تو نے نماز پڑھی ہے تو ملت محمد کے اوپر تیری موت نہیں ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین کے اوپر موت نہیں ہوگی۔ ہم کتنے سست ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک غفلت تو یہ ہے کہ بے وقت نماز پڑھیں، لیٹ کر لیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھیں، یہ بھی غفلت ہے۔ اور ایک بہت بڑی غفلت کیا ہے کہ غیر سنت نماز پڑھیں، غیر مسنون۔ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ آدمی کو یقین ہونا چاہیے، اس کے پاس تحقیق ہونی چاہیے، اس کو اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تلاش کروں۔ ہاں، اگر اس نے محنت کی لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی کہ جو اس کی ریسرچ میں نہ آئی محنت کرنے کے باوجود، اس کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مومن دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، بھول جائیں، غلطی ہو جائے، نہ پتہ چلے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ نے فرمایا قد غفرت، یہ غلطی میں نے معاف کر دی۔ لیکن جان بوجھ کر ڈٹائی، ضد، ہٹ درمی کہ دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں اور پھر یہ کہیں چلو جی جیسی پڑھ لیں گے ویسے اللہ قبول فرما لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تمام لوگوں سے بدتر چور وہ ہوتا ہے جو نماز کا چور ہو، اور صحابہ نے پوچھا کہ نماز کا چور کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے،
اور باقی چوروں سے بدتر چور ہے۔ اس لیے بھائیوں، نماز کی اصلاح بڑی ضروری ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ بھائیوں کے اندر، ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے نا کہ ہم کسی کی نماز صحیح کروا سکیں، تو یہ ایسا صدقہ ہوگا، ایسی نیکی ہوگی، ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ وہ آدمی جب بھی نماز پڑھے گا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے بڑا اور کیا صدقہ ہوتا ہے بھائی؟ ایسا صدقہ جاریہ کہ آپ نے شفقت سے، پیار سے، محبت سے کسی کی نماز صحیح کروا دی، اس کو یہ حکم دے کر یا فتوے لگا کر سنت پہ نہ لگائیں، ایسے تو کوئی بھی سنت کے قریب نہیں آتا ہے، بلکہ آپ پیار کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں کہ بھائی میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ذرا اس چیز پہ غور کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ بس یہ فکر اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ آپ تلاش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، یہ آپ تلاش کریں۔ اب وہ اس چیز کو کہاں سے تلاش کرے گا؟ چلو علماء سے پوچھ لے، اور علماء اس کو حوالہ دے کر صحیح حدیث کا بتلا دیں تو کافی، اس کے مطابق وہ پھر اپنی نماز کو بدل لے۔ تو بہرحال آپ خود بھی کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں۔ میں مختصر نماز کا طریقہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، خود اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں اور تحقیق کریں، اور دوسرے اپنے جو بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ان کے اندر بھی اس سنت کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں پیار اور محبت کے ساتھ۔ اللہ ذوالجلال اس محنت کو قبول کرے گا، اپنی نماز بھی درست ہوگی، لوگوں کی نماز بھی درست کر کے آپ یہ بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دعا کریں کہ ہم ایسی نماز ادا کریں جو اللہ کو ایسی پیاری ہو کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے ہی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے صحیح طریقے سے، جو خطبے میں نے آپ کو مسنون وضو بتا دیا تھا، پھر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں یخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی یہ آرزو اور جستجو ہونی چاہیے کہ وہ ایسی نماز پڑھے۔ اور بھائیو، ایسی نماز کب ملتی ہے؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتلا دی ہیں۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ نماز جب آپ شروع کرنے لگیں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی سفر میں ہے اور وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے، سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر سواری کے اوپر جدھر منہ ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ سواری کے اوپر وہ نفل، سنتیں، وطر پڑھنا چاہتا ہے سفر کے اندر، تو اس کے لیے قبلہ کوئی ضروری نہیں ہے قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ وہ سواری کے اوپر جدھر اس کا چہرہ ہوگا اسی طرف ہی متوجہ ہو کر وہ نفل، سنتیں اور وطر پڑھ سکتا ہے۔ قبلے کی طرف جب آپ کھڑے نا تو یا تو جماعت کی صورت میں کھڑے ہوں گے، وہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب جماعت میں کھڑے ہوں تو صف کیسے بنانی۔ ایک پورا خطبہ اس موضوع پہ تھا کہ صف کیسے بنانی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلی صفوں میں آئیں۔ پہلی صفوں میں یہ کئی بھائی جمعہ خطبہ سننے کے لیے بھی آتے ہیں نا، آگے والی صفیں ساری خالی ہوتی ہیں اور وہ باہر پیچھے والی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے محروم ہیں اس عظیم اجر سے جو پہلی صفوں میں بیٹھنے والے کو ملتا ہے، اور کتنے محروم ہیں فرشتوں کی دعاؤں سے،
اللہ کی بخشش اور رحمت کے وعدے سے کہ آگے صفیں خالی ہوں اور پیچھے آدمی جا کر بیٹھ جائے اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے۔ بہرحال یہ میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتلا دیا تھا۔ اگر آدمی اکیلا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے وجود کے مطابق اور جیسے وہ سکون سے پاؤں اپنا کھول کر کھڑے ہو سکتا ہے ویسے کھڑا ہو، اور جو توجہ ہے پاؤں کی، انگلیوں کی اور پورے جسم کی یہ قبلے کی طرف۔ یہ انگلیوں کی توجہ بھی میں اس لیے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے پاؤں کو ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسے، یعنی آگے سے انگلیاں ایک ادھر کو اور دوسری ادھر کو اور پیچھے سے تھوڑا فاصلہ آگے سے زیادہ ایسے بنا لیتے ہیں۔ اب انگلیوں کی توجہ قبلے کی طرف نہیں، یہ تو سائیڈوں پہ ہو گئی۔ کوشش کریں کہ سیدھے کھڑے ہوں اور انگلیوں کی توجہ بھی یہ قبلے کی طرف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقبل القبلۃ، کہ پورا جسم جو ہے اس کی توجہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بھائیو، اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کر لیں، نیت، اور یہ نیت دل میں ہو۔ کون سی نماز ہے؟ ظہر کے آپ فرض پڑھنا چاہتے ہیں یا سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اب کہ فرض پڑھیں یا سنتیں پڑھیں ان کی کیفیت تو ایک ہی ہے نا۔ اب یہ نیت سے فرق پڑے گا کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت میں فساد اور فتور ہوگا تو عمل باطل ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کرنا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا پڑھنے لگیں۔ کئی بھائی کہہ دیتے ہیں جی جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نیت ہوتی ہے نماز کی، تو آتے ہیں نا۔ ہاں صحیح بات ہے، نماز کی نیت تو ہوتی ہے آپ کی، لیکن یہ نیت کہ یہ سنتیں ہیں یا فرض ہیں، یہ اب آپ جو پڑھنے لگے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ آپ فرض پڑھنے لگے ہیں کہ سنتیں پڑھنے لگے ہیں، یہ نیت تو ضروری ہے نا۔ یہ نیت تو اب کریں گے، مسجد میں آتے ہوئے تو آپ نے عام نماز کی نیت کر لی، چلو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ امتیاز کرنا کہ یہ نفل پڑھنے لگے ہیں، سنتیں ہیں، فرض ہیں، کیا ہیں، یہ تو شروع کرنے سے پہلے پتہ چلے گا نا۔ اس لیے نیت کریں، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ نیت یہ دل سے ہوتی ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ زبان کے قول اور زبان کی حرکت کو نیت نہیں کہتے، اس کو قول اور لفظ کہتے ہیں۔ نیت یہ دل کا فعل ہے، اور زبان کے فعل کو کلام اور قول اور لفظ کہتے ہیں، اس کو نیت نہیں کہتے۔ تو نیت یہ دل سے ہے۔ اب یہ جو ہم نے نیتیں بنائیں کہ 2 رکعت نماز اور اس طرح فرض اور فلاں، یہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بعد کے لوگوں نے اس کو نکال لیا۔ بھائی دیکھیں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی انگلش جانتا ہے نا، یا فارسی جانتا ہے، پنجابی، اردو، عربی جانتا ہے، جو بھی زبان جانتا ہو، تو وہ سارے اللہ اکبر کہیں گے نا، لفظ اللہ اکبر بولیں گے۔ کوئی فارسی والا یہ نہیں کہہ سکتا اللہ بزرگ ترست، کیونکہ اس کی زبان فارسی ہے۔ فارسی میں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ بزرگ ترست، کہ اللہ سب سے برتر ہے، سب سے بلند۔ وہ ایسے نہیں کہے گا اللہ بزرگ ترست۔ اور جو پنجابی جانتا ہے، عربی نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ نہیں، ایک لفظ بولیں گے سارے، کوئی کسی کی زبان ایک لفظ بولیں، کیا اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بولتے تھے۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہ رہا، نہ زبان کا مسئلہ بنا، نہ علاقے کا مسئلہ بنا، سارے اللہ اکبر۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے تو اس کے الفاظ ہوں گے نا، تو پھر سب کو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنی چاہیے تھی، اپنے اپنے لفظ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے تو ہم پوچھتے ہیں وہ کون سے لفظ تھے؟ تو
تو پھر وہ لفظ یاد کرنے اور کروانے چاہیے تھے، جیسے لفظ اللہ اکبر ہر ایک نے پکایا ہوا ہے، پھر وہ لفظ ہمیں یاد کرنے چاہیے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے لیے زبان سے لفظ نہیں بولتے تھے، دل میں ارادہ، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں جو وہ سمجھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا پڑھنے لگا ہوں۔ تو بہرحال نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد دل میں نیت کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں۔ جب ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے، نہ تو بند ہونے چاہیے اور نہ زیادہ انگلیوں کو تکلف سے کھلا رکھا جائے، بلکہ جو ان کی اپنی اصلی اور طبی حیت ہے اور کیفیت ہے اس میں رکھا جائے قبلے کی طرف، یا تو کندھوں کے برابر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یا پھر کانوں کے برابر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس طرح آپ سکون کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھانے کی کیفیت میں نے آپ بھائیوں کو بتلا رہا ہوں نا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت مالک بن حویرث جو آپ کے صحابی ہیں، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ تینوں یہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ دونوں ہی روایات صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے کئی بھائی خیال ادھر ادھر اور جلدی جلدی آئے اور جھٹکا دیا اور جو ہے نا نماز شروع کر لی، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ کھڑے ہونے کے آداب کے خلاف ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، اطمینان، اور یہ اطمینان سکون کے ساتھ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں، دل میں نیت ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے نا، عربی میں اس کا تلفظ کریں تو طریقہ یہ ہے کہ زبان کو مفخم کریں، موٹا کریں، اللہ، یعنی اللہ نہیں، اللہ، اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ ذوالجلال اتنے عظیم ہیں کہ اس کا جو علم اور نام ہے وہ بولتے ہوئے بھی آدمی کے اندر اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا تصور ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ تو حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں نماز میں۔ اب رکھنا کیسے ہے بھائیو؟ یہ حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے، نسائی کے اندر، ابو داود کے اندر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نماز میں دایاں ہاتھ اس طریقے سے رکھیں کہ یہ تینوں جگہ پہ اس کا حصہ آ جائے۔ یہ آپ دیکھیں، کلائی پہ بھی آ گیا، جوڑ پہ بھی آ گیا، اور اس ہاتھ کی پشت پہ بھی آ گیا۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ کو باندھیں۔ پھر یہ رکھنا کہاں ہے، کس جگہ پہ؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے احادیث کے اندر، وہ 3 احادیث ہیں۔ ایک تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دوسری حلب الطائی کی روایت، اور تیسری سنن ابی داود کے اندر حضرت طاووس رحمہ اللہ کی روایت۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے
علی صدرہی، اپنے سینے پر جو سنت نماز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ نے آپ کی نماز کی کیفیت نقل کی ہے، وہ کیا ہے کہ سینے پر آپ ہاتھ رکھتے تھے. اور سینہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے سے ہڈیاں جہاں ختم ہوتی ہیں یہاں سے پیٹ شروع ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سینہ ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے اور کیا پڑھتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. یہ دعا پڑھ لیں. اور یا دوسری دعا بھی آپ پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں، اتنا مجھے اپنی نافرمانیوں سے دور کر دے. وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور مجھے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل اور کچیل سے صاف ہوتا ہے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اور پانی کے ساتھ دھو دے، اولوں کے ساتھ دھو دے، برف کے ساتھ دھو دے، بالکل پاک صاف مجھے کر دے. یہ دعا آپ پڑھ لیں، یا سبحانک اللہم وبحمدک یہ دعا پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ وہ مکمل تعوذ ہے مسنون جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے اور امید ہے اللہ کرے یہ خیال غلطی ہو کہ نمازیوں کی اکثریت کو مسنون تعوذ کا ہی نہیں پتہ. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے سورۃ الفاتحہ. حالانکہ نماز کے اندر جو مسنون تعوذ ہے نا سنت کے مطابق کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ آپ یاد کر لیں، یہ آگے بھی ایسے ہی نمازیں نا آپ پڑھتے رہیں. سنت کیا ہے نماز کے اندر تعوذ پڑھنے کی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ آگے سورۃ الفاتحہ پڑھیں. سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم سورت ہے. پورے قرآن مجید میں اس سے فضیلت والی، اس سے عظمت والی اور کوئی صورت نہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت، تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت تو وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی سب سے عظیم آیت، اللہ کی توحید اس کے اندر. اور سب سے اعظم صورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس میں اللہ کی صفتیں اور اللہ کی توحید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. بھائیو یہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ نماز بھی ہے، یہ قرآن عظیم بھی ہے. تو آپ تعوذ کے بعد اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں. نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ، تواتر بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا. دیکھیں آپ گلیوں میں اعلان اس مسئلے کا کرواتے تھے جس کی اہمیت بڑی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا گلیوں بازاروں میں نکل جاؤ اور ایک اعلان کر کے آؤ. آپ مسجد میں بھی بتلا سکتے تھے نا، لیکن مسجد میں اگر یہ اعلان کرواتے، اسپیکر تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، تو مرد آتے وہ اعلان سن لیتے، یا کوئی بیمار ہے وہ بھی نہ سن سکتا، خواتین تھیں گھروں میں وہ بھی یہ اعلان نہ سن سکتی، بچے تھے وہ بھی یہ اعلان نہ سن سکتے.
آپ نے مسجد میں تو یہ آرڈر جاری کیا تھا، لیکن ہر بالغ، بیمار، تندرست، مرد، عورتیں، بچے، ہر ایک کو یہ بات پہنچانے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گلیوں میں نکلو اور کیا اعلان کر کے آؤ؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ لوگوں سن لو غور سے، اللہ غور سے کان کھول کر، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز میں قرات اونچی ہوتی ہے نا، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلفی، کہ شاید تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے سارا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور یہ میرے اوپر قرات خلط ملط ہو رہی ہے، تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ سن لو یہ نماز کون سی تھی بھائیو؟ فجر کی۔ فرمایا سن لو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا، لا تقرؤوا بشیء، کچھ نہ پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ کیوں؟ کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مجھے کئی دفعہ نا تعجب ہوتا ہے بعض فقہا کی ان باتوں پہ، جب امام قرات شروع کر لینا تو کہتے ہیں جی آپ سبحانک اللہ پیچھے پڑھ لیا کریں، فاتحہ نہ پڑھا کریں۔ یعنی کیا ہے فتویٰ بعض فقہا کا؟ کہتے ہیں جب امام نے قرات شروع کر دی نا، اونچی پڑھنا شروع کر دیا، تو سبحانک اللہ پیچھے پڑھ لیا کریں، دعائے افتتاح تو سورت فاتحہ نہ پڑھا کریں۔ اچھا بھائی کیوں؟ کیا سبحانک اللہ پڑھنا فرض ہے؟ سبحانک اللہ پڑھنے میں قرآن مجید کی یہ قرات میں خلل واقع نہیں ہوتا؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے خلاف۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء، کہ جب میں اونچی قرات کروں، فجر جیسی نماز ہو، کچھ نہ پڑھو۔ آپ سبحانک اللہ نہیں پڑھ سکتے، اگر امام نے قرات شروع کر دی، آپ بعد میں آ کر ملے تو آپ سبحانک اللہ نہ پڑھیں، اللہم باعث بینی نہ پڑھیں، لا تقرؤوا بشیء، آپ کچھ نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں اور اعوذ باللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر امام اونچی قرات کرے، پیچھے فاتحہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی منہ میں آگ پڑ گئی، اور سبحانک اللہ پڑھ لیں تو پھر نماز صحیح ہو گئی۔ یہ کیسی یعنی ظلم کی بات ہے کہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا کہ فاتحہ پڑھیں پیچھے تو کہتے ہیں یہ آگ پڑے گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی موضوع اور من گھڑت واہیات روایات بنا بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ آپ اکیلے نماز پڑھیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھیں، امام بن کر پڑھیں، آپ کا عام اعلان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیسے اعلان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر ظہر عصر کی نماز ہے نا جن میں قرات آہستہ امام پڑھتا ہے، تو اس میں آپ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے بعد جو آپ کو سورت آتی ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن جو جہری نمازیں ہیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، ان میں چونکہ امام اونچی قرات کرتا ہے، اس لیے اگر آپ شروع میں اللہ اکبر میں ملیں تو پھر سبحانک اللہ بھی پڑھیں، اور اسی طرح دوسری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم باعث بینی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور پھر جب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو آگے آپ خاموش ہو جائیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ اس وقت آ کر ملے کہ جب امام نے قرات شروع کر دی سورۃ الفاتحہ، تو پھر آپ سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے،
بلکہ آ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور آگے والی سورت میں آپ خاموش ہو کر امام کی قرات کو سنیں گے۔ اور یہ بھی میرے بھائی اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قرآن کے مطابق اور قرآن کی تفسیر ہے۔ کوئی بھائی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ کا فرمان قرآن کے خلاف ہوگا؟ بھئی قرآن آپ کے اوپر اترا، اللہ نے آپ کو قرآن بھی سکھایا، قرآن کی تفسیر بھی سکھائی۔ قرآن کی تفسیر آپ زیادہ جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ قرآن مجید کا مفہوم اور آیات کی تفسیر وہ کون زیادہ جانتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مفسرین سے زیادہ قرآن کے معنی جانتے ہیں۔ تو جو آپ قرآن مجید کا معنی بیان کریں گے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی تفسیریں بنائے پھریں۔ قرآن مجید میں آیا، یہ مکی صورت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ، غور کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو شور کیا کرو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کافر کہتے تھے یہ جب قرآن تمہیں سنائے تو آگے سے شور کیا کرو۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس کا کیا جواب دیا کہ بدبختو، قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو، شور نہ کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت۔ یہ مکی آیات ہیں، ان کا نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن توڑ موڑ کر اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو بھائیو یہ ایسی تفسیر ہے جو اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے اور اپنی خواہش کی تفسیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مکہ میں اتر چکی تھیں، پھر بھی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینے میں گلیوں میں بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لینا اذا قرئ القرآن کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ میں تو کئی دفعہ تعجب کرتا ہوں کہ سبحانک اللہ پڑھ لیں تو پھر اذا قرئ القرآن کے خلاف نہیں بنتا، اور اگر سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پھر اس کی مخالفت ہو جاتی۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کو آپ یاد کر لیں اور صحیح یاد کریں۔ صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ عربی زبان میں ہے۔ کیوں بھائی؟ عربی میں ہے نا، تو ہمیں وہ عربی میں پڑھنی چاہیے، پنجابی میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے بھائی جو انگلش پڑھتے ہیں نا وہ بڑے مشکل کے ساتھ اپنے تلفظ اور اپنا لہجہ جو ہے نا انگریزوں جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا زور لگاتے ہیں۔ ٹیچر بھی ان کو بہت زور لگاتے ہیں کہ بھئی آپ انگلش کا جو تلفظ ہے نا وہ آپ صحیح ادا کریں ورنہ معنی بگڑے گا۔ تو بھائی سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ کی کلام، عربی زبان، اگر اس کے صحیح تلفظ ادا نہیں کریں گے تو معنی کیسا بن جائے گا؟ بالکل بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صراط الذین انعمت علیہم، کوئی شخص اگر اس کو انعم تو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو بہرحال آپ صحیح کسی قاری صاحب کو اپنی سورۃ الفاتحہ سنائیں تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہیں اس کے اندر وہ صحیح ہو جائیں۔ بھائیو، جب قرات مکمل ہو تو پھر آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ غور سے آپ دیکھ لیں کہ دونوں ہاتھ ہیں ان کو کھول کر گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور انگلیوں کو پھیلا کر مضبوطی سے ان کو پکڑ لیں اور یہ بازو جو ہے یہ سیدھا ہو۔ انگلیوں کو پھیلا کر ایسے رکھیں جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے اور بازو کو سیدھا کریں۔ جو پشت اور سر ہے اس کو سیدھا کریں، اور یہ اس وقت سیدھا ہوگا جب آپ اپنے بازوؤں کو سیدھا کر کے گھٹنوں کے اوپر وزن ڈالیں گے نا، وزن ڈالیں گے تو پھر کمر اور سر سیدھا ہو جائے گا۔ اتنا سیدھا کریں
یہ ذرا دیکھنا، جمعے کی نماز کے بعد بھائی جب سنتیں پڑھیں گے نا، بلکہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، دوسروں کو دیکھتے ہی ہوں گے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں کسی کا سر نیچے ہے، کسی کا اوپر ہے، اور کمر کسی کی ایسے نکلی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک اپنی پشت کو رکوع کے اندر سیدھا نہ کر لے۔ اب اکثریت جب ہم دیکھیں کہ پشتی سیدھی نہیں، کمر جو ہے نا اوپر کو نکلی ہوئی درمیان سے اور سر نیچے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول کر لیں گے؟ ہم تو شاید کہیں نہیں جی ٹھیک ہے ساری قبول ہیں، جیسے پڑھ لیں ساری قبول ہیں، لیکن رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع، کہ اللہ بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک اپنی پشت کو رکوع کے اندر بالکل سیدھا نہ کر لے۔ سر اور پشت بالکل سیدھی، کتنی سیدھی؟ کتنی سیدھی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پشت کو سیدھا کرتے تھے کہ لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر پانی اوپر رکھ دیا جائے، ڈال دیا جائے تو پانی بھی ٹھہر جائے، ادھر ادھر نہ جائے۔ ذرا دیکھیں اپنے رکوع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، میرے خیال میں یہ جو فرقہ واریت کا عفریت ہے نا بھائی، اس نے ہمیں گمراہی کے اندر دو چار کیا ہوا ہے۔ پتہ ہر بھائی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی میں شافعی ہوں، ہمارے نزدیک ایسے بھی صحیح، میں حنبلی ہوں تو ہمارے نزدیک ایسے بھی چل جاتا ہے کام، میں حنفی ہوں ہمارے نزدیک ایسے بھی چل جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، کام تو چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے۔ آپ یہ نمازیں کہاں سے لے آئے کہ فلاں مذہب کا ہوں فلاں مذہب کا ہوں؟ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں۔ کیا اللہ کے سامنے یہ عذر کہ جی میں فلاں مذہب کا تھا، اللہ ذوالجلال پوچھیں کہ بھائی یہ نماز پڑھ کر لائے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ تلاش کیا نہ اس کے مطابق پڑھی، تو وہاں ہم کہہ دیں کہ جی میں تو حنفی تھا اس لیے میں نے جیسے پڑھی ویسے ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن قیامت، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے، کاٹ کاٹ کر کھائے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں کس کا راستہ پکڑتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے پیچھے نہ چلتا، میں نے اس کو دوست بنا لی، جیسے وہ کہتا رہا ویسے میں چلتا رہا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ نصیحت بھی آ گئی، قرآن کا پتہ چل گیا، سنت کا پتہ چل گیا، پھر بھی اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے گمراہ کر دی۔ یہ بہانہ اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا کہ جی ہم نے تو بڑوں کو ایسے دیکھا تھا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، کہ آدمی کہے یا اللہ ہم تو بڑوں کے پیچھے چل پڑے تھے، سرداروں کے پیچھے چل پڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کو عذاب دیں گے، اب ہم دونوں کو عذاب دیں گے۔ اس لیے بھائیو یہ ذہن میں نہ رکھو جی ہم جیسی پڑھ رہے ہیں ویسی صحیح ہے، رکوع بالکل سیدھا ہو، اور رکوع کے اندر آپ کیا پڑھیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر بھائیو اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے
جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع کو جاتے ہوئے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو پھر دوبارہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جس طرح نماز کے شروع میں اٹھائے تھے. اس کو یدین کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی کی سنت ہے. اور وہ صحابہ کرام جو ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے اس سنت کو نقل کیا ہے. میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی آپ کے ساتھ رہا ہے؟ گھر میں بھی اور باہر بھی. پالا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے، اور پھر اپنا داماد بھی بنا لیا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کی نماز کو بھی جانتے ہیں اور باہر کی نماز کو بھی جانتے ہیں. اور ابتدائی وہ پہلی نماز جس میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی اوڑ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو طالب نے دیکھ لیا. حضرت علی ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں آپ مجھے کیا کہیں گے. حضرت علی ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی عبادت کر رہے تھے جو ہم نہیں جانتے. ڈرتے ڈرتے گئے ملے تو ابو طالب بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے وضو کا طریقہ بھی سکھایا، نماز کا طریقہ بھی سکھایا، تو وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگے جیسے یہ آپ کا بھائی اور ہمارا بھتیجا آپ کو کہتا جاتا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں. وہ سمجھتے تھے لقد علمت بأن دین محمد خیر من ادیان البریۃ دینا. کہتے تھے مجھے پتہ ہے، یہ ابو طالب کا شعر ہے، کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ تمام مخلوق کے اندر جتنے دین چل رہے ہیں سب سے بہترین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. لیکن برادری نے نہ چھوڑا. بدقسمتی تھی، برادری نے نہ چھوڑا، اعلان نہ کر سکی کہ میں مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بھائیو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے لے کر آخر وقت تک گھر، سفر، حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بیٹی آپ کی آپ کے گھر میں، تو کیا وہ ایسی نماز ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو پہلے پہلے آپ کرتے ہوں اور بعد میں چھوڑ دیو؟ وہ فرماتے ہیں سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا، آپ رکوع میں جاتے اور اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو یہ منسوخ کب ہو گئی؟ بہت سی احادیث ہیں، میرا چونکہ یہ موضوع نہیں، بہت سی احادیث ہیں، لا تعداد روایات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بھائیوں، صرف ایک بات حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نا، 10 انگلیاں اٹھتی ہیں اللہ کی تعظیم میں، تو ہر انگلی اٹھانے کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھائیں تو 10 نیکیاں لکھی گئیں. دوسری دفعہ جب رکوع سے اٹھے تو ہاتھوں کو اٹھایا، پھر 10 نیکیاں لکھی گئیں. نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا تھا، 10 نیکیاں لکھی گئیں. 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد سے کھڑے ہوں، ہاتھوں کو اٹھایا تو 10 نیکیاں لکھی گئیں. اور ایک ایک نیکی کی جب ضرورت ہوگی، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، نہ بیٹے دیں گے، جن کو پالنے کے لیے اور جن کی آسائش اور آرام کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایک نیکی بھی نہیں دے گا کوئی بھی. اس وقت یہ نیکیاں اکٹھی ہو کر اللہ ذوالجلال اپنی رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دیں تو اس سے بڑا اور کیا احساس ہے. اور وہ ہمارے بھائی جو اس سنت سے محروم ہیں، ایک تو نماز خلاف سنت، اور پھر انہی نیکیوں سے، اتنی نیکیوں سے محروم، اتنے درجات سے محروم کہ 10 نیکیاں. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، 10 نیکیاں اللہ ذوالجلال لکھ دے. ایک
یہ اتنی نیکیوں سے محروم؟ تو بھائیو جب رکوع سے اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور سیدھے کھڑے ہوں، پھر آپ سجدے کو جائیں، اور جب سجدے کو جائیں تو پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں، زمین پہ پہلے ہاتھ رکھیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو، بعد میں گھٹنے رکھو۔ اور سجدہ کیسے کرنا ہے دیکھ لیں کہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان کی انگلیاں ملا کر آپ ان کو زمین پہ رکھیں اور قبلے کی طرف کریں، انگلیاں ملا کر، ایسے نہیں رکھیں، سجدے ملا کر رکھیں، فاصلے نہ ہوں۔ پیشانی اور ناک یہ زمین پہ لگی ہو، گھٹنے اور پاؤں یہ بھی زمین پہ لگے ہوں، اور پاؤں کی انگلیاں اس طرح موڑ کر، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس طرح موڑ کر قبلے کی طرف کریں اور پاؤں کو کھڑا کریں اور آپس میں ملا دیں۔ پاؤں کو یعنی اپنے دونوں پاؤں، تیسرے بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دونوں پاؤں ملائیں، اور یہ جو انگلیاں ہیں ان کو اس طرح موڑ کر قبلے کی طرف کریں۔ ہاتھوں کی انگلیاں تو نہیں ہوتی، یہ پاؤں کی انگلیاں ہو جاتی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کان یستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، کہ آپ اپنے پاؤں کی دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑتے تھے، یرص عقبیہ، اور اپنی ایڑیاں ملا لیتے تھے۔ اس طریقے سے آپ سجدہ کریں اور اپنے بازو یہ جسم سے دور رکھیں، یعنی یہ ساتھ نہیں لگائیں ایسے، بلکہ یہ جو بازو ہیں یہ اپنے جسم سے دور رکھیں اور پڑھیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا وہ پروردگار جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، میں اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ ایک سجدے سے اٹھیں، درمیان میں بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، دو سجدوں کے درمیان، اور پڑھیں رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ دعا صحیح مسلم کے اندر ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، بس اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 2 دفعہ اور زیادہ دفعہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طریقے سے 7 جوڑوں پہ سجدہ کریں جیسے میں نے آپ کو بتلایا۔ ناک یہ زمین پہ لگنی چاہیے، جس کی ناک زمین پہ نہ لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں پہلے ایک دفعہ، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں، اور یہ بیٹھنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائیو دوسری رکعت بھی ایسے پڑھیں گے جیسے آپ کو بتلائی، سوائے صورت یہ دعائے افتتاح کے 2 رکعتیں مکمل کر کے آپ تشہد میں بیٹھیں، اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے نا، پہلے یہ آپ سمجھ لیں، بایاں ہاتھ تشہد میں یہ آپ اس طرح رکھیں کہ جس طرح گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، ران پہ بھی آئے گھٹنے پہ بھی آئے، اور ایسے رکھیں جیسے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ جی ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ اوپر رکھنے چاہیے، اگر یہ انگلیاں نیچے چلی گئیں تو یہ قیامت کے دن یہاں سے کاٹ دی جائیں۔ اچھا، میں نے کہا بھائی اس کا حوالہ، ابھی تک ہم نے نماز کے موضوع پہ کافی کوشش کی کہ حدیث پڑھیں، مطالعہ کریں، کچھ عمر بھی گزری، اب اس کا حوالہ کہ یہ انگلیاں جتنی نیچے ہو گئیں وہ کاٹ دی جائیں گی قیامت کے دن، اور ہاتھ جو ہے نا یہ بیکار ہو جائے گا۔ کہتا ہے جی حوالہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں نا بھائی، انہوں نے اصل میں لوگوں کو سنت سے دور کیا ہے۔ یہ تو سنی سنائی بات ہوگی، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور کہاں یہ کس کارخانے کے اندر گھڑی گئی ہے جس کا ذکر کوئی احادیث میں نہیں ہے۔ اور جو احادیث میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر بایاں ہاتھ رکھتے اپنے گھٹنے اور ران پہ اس طرح رکھتے کہ جس طرح اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دایاں ہاتھ یہ کیسے رکھیں، یہ اپنی ران پہ رکھیں
اور 53 کی گرا، 53 کی اشارہ کرنے کے لیے. 53 یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں ہاتھ آپ بند کر، یہ تینوں انگلیاں بند کر لیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو تشہد والی انگلی کے نیچے جڑ میں رکھیں. یہ بات بھائی، یہ جو 3 انگلیاں ان کو بند کریں اور اس انگوٹھے کو تشہد والی انگلی کی جڑ پہ رکھیں. اس کو عربی میں 53 کہتے ہیں. یہ انگوٹھے کو انگلی کے نیچے رکھیں تو یہ 50 کا اشارہ ہوتا ہے، 50 کا، اور یہ 3 ایسے بند کر لیں تو یہ 53 ہو گیا. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تشہد میں رکھتے تھے، اس طرح. اور یا ساری انگلیاں بند کر کے بھی آپ اپنی انگلی کا اشارہ کریں، اور پورے تشہد میں شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک یا پہلے تشہد میں مکمل تشہد تک انگلی کا اشارہ کریں. مکمل تشہد کے اندر جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، تشہد پڑھا، درود پڑھا، دعائیں پڑھیں، اس انگلی کا اشارہ آپ رکھیں. اور یہ اشارہ شیطان کے اوپر اتنا خطرناک ہے. اشارہ یہ بھائی کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ آپ زبان سے بھی کہہ رہے تھے التحیات للہ، کہ ہماری ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد. زبان سے بھی ایک اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا اقرار کر رہے تھے، اور پھر انگلی کے ساتھ اشارہ بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف کر رہے تھے. تو یہ اتنا خطرناک ہے شیطان کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو یہ شیطان کے اوپر اس طرح بمبارمنٹ ہوتی ہے، گولے پڑتے ہیں اس طرح کہ جس طرح آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں. اس لیے کہ یہ توحید ہے اس کے اندر. بھائیو، یہ پہلا تشہد، اس میں تشہد تک پڑھیں گے، بعد میں درود یا دعائیں پڑھنا یہ ضروری نہیں. پھر دوسرے تشہد کے اندر، تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، اور باقی جو دعائیں ہیں نا درود شریف کے بعد، درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے نماز کے اندر. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے نماز کے اندر، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور باقی دعاؤں میں سے ایک دعا ضروری ہے، ایک دعا وہ آپ یاد کر لیں ضرور، اور باقی اپنی مرضی سے پھر پڑھ لیں جتنی کسی کو یاد ہوں دعائیں مسنون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو ضروری دعا ہے وہ کون سی ہے؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگنی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ 4 چیزیں. اور آگے بھی ایک لفظ آپ نے بتلایا، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا پڑھنا تو ضروری ہے، اس کا حکم دیا. کتنے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اکثریت رب اجعلنی اور ربنا آتنا. میں ان دعاؤں کا انکار نہیں کرتا، یہ موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر دعائیں سکھائیں ان کے اندر یہ نہیں. ان میں جو آپ نے حکم دیا جس دعا کا وہ ہم نے چھوڑ دی. حکم دیا اس دعا کا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. یہ دعا آپ یاد کریں، اور آخر میں دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پوری گردن گھما کر. اور دل میں کیا ہے کہ یہ جو دائیں طرف ہے نا، مومن بندے اور فرشتے، ان کو آپ سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بائیں طرف بھی جو فرشتے اور مومن بندے ہیں، فرشتوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں جی اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم کس کو السلام علیکم کہتے ہیں. بھائی یہ پھر اللہ کے فرشتے. السلام علیکم فرشتے، اللہ کے بندے جماعت کی صورت میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو آپ کی دائیں طرف ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے لڑا ہوا ہے، اور آپ جب ملتے ہیں تو اس کو السلام علیکم نہیں کہتے. کیوں بھائی؟ تو جب دائیں طرف ہوگا نماز میں یا بائیں طرف ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا تو لڑائی اتنی بنائے نا کہ اب بھی نہ کہیں اس کو السلام علیکم. کیوں بھائی؟ یہ لگتا ہے کہ یہ نماز صلح بھی کرواتی ہے، اور بھی اس کے فوائد ہیں، تو یہ نماز یہ صلح بھی کرواتی ہے.